ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو آئیے آگے مزید کچھ سننے سے پہلے درود شریف کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا بہترین نسخہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ہماری دنیا میں تمنا ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں کہ وہ دن رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روئے زیبا کو تکتے رہتے، ان کا قرب حاصل کرتے، دنیا میں نہ صحیح لیکن بروز قیامت یہ سعادت ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں کہ کثرت سے درود و سلام کا ورد کریں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلہ آداب زندگی۔ آداب زندگی یعنی زندگی گزارنے کے اچھے طریقے، زندگی گزارنے کے اچھے راستے۔ زندگی یوں تو بہت ساری مخلوق گزارتی ہے، جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، انسانوں میں بھی دیگر طبقات کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس عمل میں شریعت مطہرہ نے مجھے کیا رہنمائی عطا فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے، اس حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول رہا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں اور جس سلسلے کے بارے میں، جس موضوع کے بارے میں ہم مدنی پھول حاصل کریں گے، وہ ہے مصافحہ اور معانقہ۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو، اور بہت سارے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے، کوئی دو ہاتھوں سے ہاتھ ملاتا ہے، لیکن دو ہاتھوں سے ہاتھ ملانے میں بھی بسا اوقات سنت کے خلاف عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو غلط طریقہ ہے، جو سنت کے خلاف ہے، وہ بھی آج ہم سنیں گے، اور یہ بھی سنیں گے کہ مصافحہ کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں جو سنت کے مطابق ہے، کیونکہ جب ہم مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے اور وہ سنت کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا۔ مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، یعنی جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، فیتصافحان، پس وہ جب مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے مغفرت فرما دیتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میری مغفرت کر دی جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دیا جائے؟ اس عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب ہم ملاقات کریں اور اچھے انداز سے یعنی خندہ پیشانی سے ملاقات کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے پر رحمت چھما چھم برستی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جب دو آدمی ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو مصافحہ کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس شخص پر جو ملاقات میں پہل کرے یعنی پہلے مصافحہ کرے تو اس پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو تاخیر کرے ملاقات کرنے میں، بعد میں ہاتھ ملاتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بعد والا بھی مصافحہ کر رہا ہے، لیکن جس نے پہل کی ملاقات میں، جس نے پہلے ملاقات کی، پہلے ہاتھ ملایا، اس کو 90 رحمتیں مل رہی ہیں۔ جس کو دنیا میں مال و دولت کی وقت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، وہ اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے
اگر صبح 5 بجے اٹھ کر اس کو آفس جانا ہو تو یقیناً وہ پہلے 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے الارم لگائے گا کہ کسی طرح میری آنکھ کھل جائے اور میں آفس جانے سے رہ نہ جاؤں۔ اب وہ آفس جانے سے رہ جائے گا تو پھر اس کی ڈیوٹی رہ جائے گی تو اس دن کی اس کو دہاڑی نہیں ملے گی۔ ہم مال کے کمانے میں بہت سینسیٹیو ہیں، بہت ہی حساس ہیں، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے یہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ آج دنیا میں اگرچہ بظاہر ہمیں نیکیوں کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، لیکن بروز قیامت میزان عمل نصب کیا جائے گا اور اس میں نیکیاں تولی جائیں گی، اس میں گناہ تولے جائیں گے۔ اس وقت اگر نیکیاں کم پڑ گئیں اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دیا گیا تو اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ تو نیکیاں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل تو میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہی وہ چھوٹے چھوٹے بظاہر دکھنے والے اعمال ہیں کہ جو بندے کو بخشوانے میں کامیابی دیتے ہیں، اور یہی عمل بسا اوقات مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا عمل ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ بسا اوقات تہجد گزاری، نماز کی پابندی کام نہیں آتی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا عمل اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو جائے کہ اسی سبب سے اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے۔ جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو بالکل بھی شرم نہیں کرنی چاہیے اور سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور ملاقات میں بھی ہاتھ ملانے میں بھی پہل کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں، اور یہ حدیث شریف بھی ترمذی شریف کی ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال تمام عیادت المریض ان یدع احدکم یدہ علی جبہتی او علی یدہ فیسألہ کیف ہوا وتمام تحیتکم بینکم المصافحہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کی کامل عیادت یہ ہے، یعنی جب کوئی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے، اس کی پوچھ تاچھ کرنے کے لیے جائے، تو اس کی تمامیت یہ ہے، کامل عیادت یہ ہے کہ جو عیادت کے لیے گیا ہے وہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور اس سے پوچھے کیفا ہوا، آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں۔ جب وہ اس سے پوچھے گا یقیناً اس کی دلجوئی ہوگی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرائض کے بعد نفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک کرنے والا کوئی عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والا کوئی عمل ہے، تو وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دے۔ تو جب ہم کسی مریض کے پاس جائیں گے، اس کی مزاج پرسی کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں، اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، یعنی جب ہم کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ کتنی محبت اور کتنی اپنائیت محسوس کرے گا۔ آپ کو بھی کبھی بخار آیا ہوگا، یقیناً جب کوئی بیمار ہوتا ہے، بیمار ہوتے تو ہمیں ایک انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا وہ قریبی، ہمارا وہ محبت کرنے والا، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار کوئی آئے، کوئی پوچھے، کیونکہ جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا ہماری بیماری کی حالت میں، اور وہ ہم سے ہماری مزاج پرسی کرتا ہے، کھانے کے بارے میں پوچھتا ہے، دوائی کے بارے میں پوچھتا ہے، ہاسپٹلوں کے بارے میں اچھے مشورے دیتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کو دکھا لینا، تو یقیناً ہمارے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہ ہمارا قریبی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ میرا پہچان کرنے والا ہے، اور یہ جو ہے نا اس سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اس حصے سے سمجھ آیا کہ جب ہم کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، یا تو پیشانی پر ہاتھ رکھیں یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے۔ اور آگے جو حدیث پاک کا یہ حصہ ہے وَتَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ، اور تمہاری کامل ملاقات یہ ہے، تمہارا کامل سلام یہ ہے کہ مصافحہ کیا جائے، کامل ملاقات مصافحہ کرنا ہے۔ یعنی اس سے پچھلے سلسلے میں، پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے سلام کے آداب سیکھے سمجھے، یقیناً آپ نے پچھلا اگر ایپیسوڈ دیکھا ہو تو اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ سلام کے آداب کیا ہیں۔ تو اس میں حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ کامل سلام یہ ہے کہ مصافحہ بھی کیا جائے، یعنی جب ہم کسی کو سلام کریں تو ساتھ ملاقات بھی کریں، ملاقات یعنی ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں، تو یہ کامل ملاقات ہو جائے گی، یہ کامل سلام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل سلام کرنے کی نیکیاں الگ سے ملیں گی، اور مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کی نیکیاں الگ سے ملیں گی انشاءاللہ۔ مصافحہ کرنے کے فوائد کیا ہیں، مصافحہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپس میں ہاتھ ملانے سے کینہ ختم ہوتا ہے۔ جو ایک دوسرے کے بارے میں ہمارا بغض بیٹھا ہوا ہے، ایک دشمنی ہے، کینہ ہے، کسی کے بارے میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے، تو ملاقات کرنے سے، مصافحہ کرنے سے، ہاتھ ملانے سے یہ کینہ ختم ہوتا ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ کرنے کی حدیث پاک میں باقاعدہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس میں ترغیب ارشاد فرمائی کہ ملاقات کیے جائے، ہاتھ ملائے جائیں، ہاتھ ملانے سے کینہ ختم ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو تحفہ دینے کی بھی ترغیب اس حدیث پاک میں، اسی حدیث پاک میں جو مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں ہی یہ ترغیب بھی دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا جائے، اور تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، عداوت دور ہوتی ہے، دشمنی دور ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے کلام بند کر دیا جاتا ہے، معمولی سی بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا وہ دشمنی اپنا لیتے ہیں۔ اب یہ دشمنی دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ تحفہ دیا جائے۔ ضروری نہیں تحفہ بہت قیمتی ہو، ہزاروں کا ہو، لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا، چند روپے کا بھی تحفہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک دل جوئی کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ جب تم سفر سے اپنے گھر لوٹو تو کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے ہدیہ ساتھ میں رکھ لو، اگرچہ ممکن ہو تو ایک پتھر ہی اپنے جھولے میں ڈال کر گھر لے جاؤ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے سے محبت کرنا، اس کے بارے میں فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچنا۔ اب یہ سوچ اپنی اولاد کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، عام مسلمانوں کے بارے میں سوچ دیتا ہے مذہب اسلام۔ اسلام یہ سلام سے بنا ہے، سلامتی، پیسفل، یہ مذہب اسلام ہے۔ یہ بھائی چارگی کا درس دیتا ہے مذہب اسلام۔ تو اپنی عادت بنا لیں، جب کسی سے ملاقات ہو، کوئی گزر رہا ہو، کسی کے گھر جائیں تو سلام کریں سنت کے مطابق، اور جو کامل سلام ہے وہ ہے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا۔ ایک غلط طریقہ ہمارے یہاں یہ رائج ہے، ویسے تو مصافحہ کرنے کے جو سنت طریقے ہیں یہ بھی ہم انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں سنیں گے، پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب ہم کسی سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات جیسے فون پر ہم بات کر رہے ہوں، سامنے سے کوئی ملاقات کے لیے آگے بڑھتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو موبائل بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا اس کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کا بھی ہاتھ ہے اور ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہم دونوں کے ہاتھوں کے درمیان کبھی موبائل آ جاتا ہے، یا رومال ہے تو وہ رومال اس کے درمیان میں آ جاتا ہے، کوئی کپڑا آ جاتا ہے، یا کوئی اور چیز جب ہم نے اس وقت ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو تو وہ اس کے درمیان آ جاتی ہے۔ تو یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یعنی سنت طریقہ جو ہاتھ ملانے کا ہے، جو مصافحہ کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہاتھ ملائے جائے نا تو اس وقت دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی سامنے والے کے بھی اور جو سامنے ملاقات کر رہا ہے، دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں کوئی چیز حائل نہ ہو، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ اچھا، بخاری شریف میں دو طریقے بیان کیے گئے ہیں ملاقات کرنے کے، ہاتھ ملانے کے۔ ایک طریقہ جو ملاقات کرنے کا ہے، ہاتھ ملانے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ جو ہم، جیسے مثلا میرا سیدھا ہاتھ ہے، سامنے والے سے میں ملاقات کروں تو یہ میرا سیدھا ہاتھ اس کے سیدھے ہاتھ میں چلا جائے اور میرا الٹا ہاتھ اس کے الٹے ہاتھ میں چلا جائے۔ تو یوں جو ایک مصافحے کا سنت طریقہ یہ ہے، یعنی ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے، یہ بھی بخاری شریف سے ثابت ہے طریقہ۔ ایک طریقہ جو بخاری شریف سے یہ بھی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات اس طرح کی جائے، مثلا سامنے سے وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے اور میں بھی ہاتھ بڑھا رہا ہوں مصافحے کے لیے، تو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ ہو اور میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کا ہاتھ ہو، یعنی میرا دایاں ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو اور اس کا دایاں ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو۔ تو یہ بھی ایک مصافحہ کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے کسی عزیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس وقت آپ اس کو پریکٹیکل بھی کر لیجئے، ملاقات کر لیجئے، دونوں طریقے جو ہے نا یہ سنت کے مطابق ہے۔ لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت نہیں ہے، اگرچہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن سنت کے مطابق مصافحہ کیا جائے نا، یعنی جب ہم ملاقات کر ہی رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو، جو سنت کے مطابق ہو، جس سے ہمیں ثواب ملے۔ تو جب ہم آگے مصافحہ کریں، ہاتھ بڑھائیں تو دونوں ہاتھ بڑھائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے سنت پر عمل کا ثواب ملے گا۔ آپ کے علاقے میں جو طریقہ رائج ہو ان دونوں طریقوں میں سے، کیونکہ بسا اوقات کہیں پہلا طریقہ رائج ہوتا ہے جو میں نے بیان کیا ہے، کہیں دوسرا طریقہ رائج ہوتا ہے، دونوں ہی طریقے سنت کے مطابق ہیں۔ البتہ خلاصہ یہ کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ آپ جب ملاقات کریں، ملاقات کرتے وقت خندہ پیشانی کو اختیار کریں، اور اس وقت اس کی اتنی حاجت ہے کہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وقت ایک دوسرے کو وقت نہ دینا۔ آج جیسے موبائل ہے، ڈیوائس ہے ہمارے پاس، دیگر ہم کئی ساری چیزیں ایسی یوز کرتے ہیں کہ جس میں ہماری پوری توجہ چلی جاتی ہے۔ سامنے جب کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تو بسا اوقات ہم موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، آئی پیڈ میں، دیگر
ایسی ایکٹیویٹیز میں مگن ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا ہاتھ بھی ہمیں بسا اوقات نظر نہیں آ رہا ہوتا. ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں اور ہم کسی اور دنیا میں ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ملاقات ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہو، اور ایسی ملاقات ہو کہ سامنے والے کے دل میں خوشی داخل ہو جائے. یہ وہ طریقے ہیں جو احادیث سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے معمولات سے یہ ثابت ہے. اچھا، ملاقات کرنے سے، مصافحہ کرنے سے ایک فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے والوں کے لیے دعا کی قبولیت اور ہاتھ جدا ہونے سے قبل ہی مغفرت کی بشارت ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے، یعنی قبول فرما لے، اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کی مغفرت کر دے. سبحان اللہ. اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضا الہی عز و جل کے ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. سبحان اللہ. ملاقات کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، اللہ پاک راضی ہو رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ پاک مغفرت فرما رہا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما رہا ہے. اسی طرح مصافحہ کرنے کی ایک اور برکت، گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کے حوالے سے ایک روایت سنتے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے، یعنی مصافحہ کرے، تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے پتے، اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی اس سے ہمیں ایک عمل مل گیا کہ جب ہم ملاقات کریں، مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. درود شریف ضروری نہیں کہ لمبا ہی پڑھا جائے. یعنی جب ہم ملاقات کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک مختصر سے وقت کے لیے اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، تو مختصر سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ لیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، یہ درود پاک پڑھ لیں. تو انشاءاللہ جب ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے اور درود پاک پڑھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اچھا، سب سے پہلے مصافحہ کس نے کیا؟ سب سے پہلے اسلام میں ہاتھ کس نے ملایا؟ آئیے سنتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، اور یہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا. تو پہل جنہوں نے مصافحے میں کی ہے، جو ثابت ہوتا ہے حدیث پاک سے، وہ ہے اہل یمن، یعنی یمن کے رہنے والے. اور ناظرین کرام، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا حسن اخلاق سے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کو تم اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، کسی کو پیسہ دے کر نہیں خوش کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. یقیناً آپ کسی کو کتنا پیسہ دے دیں، لیکن وہ اس قدر خوش نہیں ہوگا جتنا آپ کی خندہ پیشانی، آپ کی حسن اخلاق، آپ کے نرم لہجے، آپ کے محبت والے انداز سے وہ خوش ہوگا. اچھا، لوگ آج کل پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ میں پیسے کے ذریعے نا لوگوں کے سر جھکا سکتا ہوں، دنیا کو اپنا غلام بنا سکتا ہوں، دنیا پر حکومت کر سکتا ہوں. پیسے کے ذریعے اگرچہ ہم کسی کا سر جھکا سکتے ہیں، لیکن کسی کا دل جھکا نہیں سکتے. دل حسن اخلاق سے جھکتا ہے، دل نرم گفتگو سے جھکتا ہے، دل محبت دینے سے جھکتا ہے. آپ کسی کو محبت دے کر دیکھیں، آپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی. اگر ہماری ایک مسکراہٹ کے ذریعے کسی کا دل خوش ہوتا ہے، تو اس میں ہمارا جاتا کیا ہے؟ ہم نے لاکھوں روپے نہیں خرچ کیا، ہم نے کوئی پیسہ ہی نہیں خرچ کیا، اور اس میں بظاہر کوئی بہت بڑی انرجی بھی نہیں خرچ ہو رہی، معمولی سی انرجی ہے. بس مسکرانا ہے. مسکرائیں گے، سامنے والا خوش ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ مسکرانا صدقہ ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینا صرف پیسہ ہی ہے.
مسجد میں اے سی لگوا دی، مسجد میں چٹائی بچھوا دی، مسجد کے اندر رقم دے دی، مدرسے میں رقم دے دی، غریب و فقیر و مسکین کو رقم دے دی، کھانا کھلا دیا، ہم اسی کو صدقہ سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقات میں سے ہیں، لیکن مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اگر کسی غم زدہ سے ملے نا اور مسکرا کر اسے گفتگو کریں، یقیناً اس کے غم میں کمی آئے گی۔ آپ نے نہ اس کو میڈیسن کھلائی ہے، نہ اس کو بہت بڑا کوئی سہارا لگایا ہے، نہ کوئی پیسے کے ذریعے آپ نے اس کی مدد کی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی خندہ پیشانی، آپ کی حسن اخلاق، آپ کی ملاقات سے، آپ کی مسکراہٹ سے اس کے غم ہلکے ہو گئے۔ آپ نے معانقہ کیا، سبحان اللہ، اس سے اس کا جو نا من ہلکا ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں غم بیٹھا ہوا نا، سینے میں غموں کا طوفان ہے، آپ اس کو گلے سے لگا کر دیکھیں، آپ کا جو اپنا ہوگا نا لیکن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گا، اس کے اندر کی بھڑاس نکل جائے گی۔ ہم ملتے نہیں نا، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے، ہم چھوڑ رکھا ہے، پھوپھی سے نہیں ملتے، خالہ سے نہیں ملتے، ماموں سے نہیں ملتے، نانی کے گھر نہیں جاتے، رشتہ داروں سے ہم نے رشتہ داری توڑ رکھی ہے۔ اپنے کام سے کام، پیسہ کمانا ہے، دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، نوٹ گنتے رہتے ہیں، حساب و کتاب لگاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج کا دور ایسا آ چکا کہ ماں باپ اپنے بچوں تک کو جو نا وقت نہیں دیتے، باہر ہے کام، گھر میں آئے تو کام، لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئے، موبائل لے کر بیٹھ گئے، کام ہی کام ہے۔ اگر اس طرح ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو وقت نہیں دیں گے، ان سے حسن اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے، تو صلہ رحمی نہ کرنے کا بھی گناہ ہمیں مل سکتا ہے، قطع رحمی کا بھی ہمیں گناہ مل سکتا ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک پیش کرنا چاہیے، ان سے بھی ملنا چاہیے، ان کو بھی سلام کرنا چاہیے، ان سے بھی مصافحہ کرنا چاہیے۔ مصافحہ کرنا بھی سنت ہے اور گلے ملنا بھی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا بننے کی سعادت حاصل ہوئی، سبحان اللہ۔ تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کپڑا کھینچتے ہوئے ان کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے کہ آپ اٹھ کر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کپڑا بھی کھینچتے ہوئے جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ محبت کا کیسا انداز ہے کہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کپڑا بھی تشریف لے جا رہا ہے اور آپ ان سے جا کر ملاقات کرتے ہیں۔ اب انداز کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ان کی طرف آپ تشریف لے گئے اور ان سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا۔ یہ ہے شفقت جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب و احترام کریں، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرط شفقت سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا۔ چنانچہ حضرت ایوب بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ملا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، یعنی مجھ سے ہاتھ ملایا، سبحان اللہ۔ تو یعنی اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ سے ملے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور مصافحہ فرمایا، ضرور ہاتھ ملایا۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا، میں اپنے گھر میں موجود نہیں تھا، گھر سے باہر تھا۔ جب میں آیا تو مجھے خبر دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طلب فرمایا، آپ کی طرف پیغام بھیجا تھا۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تخت پر رونق افروز تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ آگے دیکھیں کہ گلے سے لگا لیا، آگے کہتے ہیں کہ یہ بہت بہتر ہوا اور بہت ہی بہتر، یعنی کتنا خوش ہو رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ میں ایک دن جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ تذکرے کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا عشق رسول بھی ہے، اور اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم جن کے ساتھ رہیں، جن سے بات کریں، مشفقانہ انداز میں بات کریں۔ اپنے چھوٹے ہیں ان سے مشفقانہ لہجے میں بات کریں، بڑے ہیں ان سے مؤدبانہ انداز میں بات کریں۔
پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جو ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ان سے نرم گفتگو کی جائے، معانقہ کیا جائے، ملاقات کی جائے۔ ہم دونوں عیدوں میں، یعنی میٹھی عید کہتے ہیں، یعنی عید الفطر ہے، اور عید الاضحیٰ جس کو بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے، تو ہم نماز کے بعد عام طور پر کے 3 دنوں تک معانقہ کر رہے ہوتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا اچھی بات ہے، اور معانقہ کرنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت بھی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے سنا ہے۔ اچھا، ملاقات ہو گئی، مصافحہ ہو گیا، معانقہ ہو گیا۔ اب ایک بہت ضروری بات، اسلام ادب سکھاتا ہے، اور ہمارے سلسلے کا نام ہی آداب زندگی ہے۔ ایک ہوتا ہے عام مسلمان، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں، علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، پیر صاحب ہیں، والدین ہیں۔ ان سے جب ملاقات کی جائے، ان سے مصافحہ کیا جائے، ہاتھ ملانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ چوم لیے جائیں۔ عالم دین ہے، عالمی با عمل ہے، کوئی نیک ہے، بلکہ کوئی تشریف لائیں، عالم دین، کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، والدین ہیں، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے اس عمل سے والدین اتنے خوش ہوں گے کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ آپ زندگی بھر تک عمل کرتے رہیں، لیکن آپ کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو ماں باپ کی دعاؤں سے مل سکتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں، ہاتھ چومنا، پاؤں دبانا، پاؤں چومنا، بلکہ حدیث پاک میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما، اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ چھوٹا سا عمل لگتا ہے بظاہر، چومنا ہی تو ہے۔ اب ماں کتنی خوش ہوتی ہوگی، جو اولاد ماں کے قدم چومتی ہوگی، یقیناً اس ماں کا دل خوشی سے جھوم جاتا ہوگا۔ لیکن کچھ اولادیں ہوتی ہیں، ماں کے قدم چومنا تو دور کی بات، وہ صحیح سے پکار نہیں پاتے، تو تڑانگ سے بات کرتے ہیں ماں سے، ماں کو گھڑی گھڑی بات بات پر جو ہے وہ کام سونپتے رہتے، پانی منگاتے، یعنی یوں آ کر بیٹھ جاتے ہیں منہ اٹھا کر، دسترخوان بھی نہیں بچھایا، پانی بھی نہیں رکھا، ماں پانی لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، ہر چیز ماں سے طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، جب ہم بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ضروری ہے کہ ہر مرتبہ ماں سے ہی دسترخوان بچھوائیں، ماں ہی پانی رکھیں، ماں ہی کھانا لے کر آئے۔ کبھی کبھی ہم خود دسترخوان بچھائیں، خود پانی لے، بلکہ ماں کھانے کھانے بیٹھے، ماں کو کھانا لگا کر دیں۔ کبھی پیار سے کہہ دیں، ماں میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، میں دسترخوان بچھا دیتا ہوں، میں پانی پلا دیتا ہوں۔ اسی طرح والد صاحب سے بھی پوچھیں۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے والدین، اپنے دوست احباب کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ والد صاحب کے ہاتھ چوما کریں، روزانہ ہاتھ چوما کریں۔ والد صاحب جب کبھی ملاقات ہو، مسجد میں جاتے ہیں نا، عام طور بالخصوص ہمارے یہاں، ہمارے ہندوستان میں عام طور پر فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، چونکہ سنت نہیں ہوتی تو مصافحہ کیا جاتا ہے۔ والد صاحب مسجد میں ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب سے ملاقات کر لی، دوست سے ملاقات کر لی، فلاں صاحب سے ملاقات کر لی، والد صاحب بھی موجود تھے، ان سے نہیں ملاقات کی، ان کو چھوڑ دیا، ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ اگر آپ دیگر لوگوں کے سامنے اپنے والد صاحب سے مصافحہ کریں گے، ان کے ہاتھ چومیں گے، تو ان کا فخر سے سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ میری اولاد دیکھیں کتنی فرما بردار ہے۔ یہ اچھی تربیتیں ہیں، اور یہ اچھے ماحول سے آتی ہیں، جو ہم پچھلے سلسلوں سے سیکھ رہے ہیں، پچھلے پروگرام سے سیکھ رہے ہیں کہ یہ آداب ہے، یہ آداب ہے، یہ سنت طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ یہ سب صرف سننے سے نہیں آتا، یہ اچھی صحبت سے آتا ہے۔ اچھی صحبت اپنائیں۔ بروں کی صحبت میں رہیں گے تو پھر برے بن جائیں گے۔ کبھی بھی کوئی بچپن سے تو تڑانگ کرتا ہوا نہیں پیدا ہوتا، وہ جیسی صحبت میں جاتا ہے ویسا بنتا ہے۔ آپ جی سے بات کرنا، لب و لہجہ نرم ہو، مشفقانہ ہو، محبت والا ہو، مؤدبانہ ہو، یہ سب اچھی صحبت سے ملتا ہے۔ اور اچھی صحبت آپ کو کہاں ملے گی؟ ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، وہ آداب ہمیں سکھاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ طریقے، وہ انداز آپ کو کتابوں میں بھی نہیں ملیں گے، یہ تجربات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ دامت برکاتہم العالیہ کو علم لدنی عطا فرمائے۔ آپ کی صحبت بابرکت سے فیض حاصل کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے، اور خوب فائدہ اٹھائیے۔ اچھوں کی صحبت میں رہیں گے، انشاءاللہ یہ آداب جو ہم سن رہے ہیں پریکٹیکلی طور پر ہمارے اندر آتی چلی جائیں گی، اور کب ان آداب پر ہم عمل کرنے والے بن گئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل